آج کے خطبے کا عنوان ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ خلوت و جلوت کے لیے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل توحید عبادت ہے، اور توحید کے بعد افضل ترین نیکی اسلام کا دوسرا رکن ہے، جو کہ سراپا عظمت اور ذکر و الہی و خشوع و خضوع ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو ایمان سے موسوم کیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی اسلام کا ستون ہے۔ قرآن مجید میں متقین کی ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلی صفت بھی یہی بیان ہوئی۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کی امت کو آخری وصیت بھی اسی کے بارے میں تھی کہ نماز اور اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ یہی نماز جان و مال کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان رسالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں اور نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی شروع نہ کر دیں۔ چنانچہ لوگ یہ کام کرنے لگ جائیں تو ان کے مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ نماز قائم کرنے سے اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر وہ توبہ کے بعد نمازیں پڑھنے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ نماز کی قدر و منزلت اور انفرادیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل پر بھی اسے فرض کیا۔ چنانچہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر نماز قائم کرنے کی وحی کی اور فرمایا، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ وہ شرک نہ کریں، بیت اللہ کو طواف، قیام، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نمازی ہونے کی دعا بھی کی اور فرمایا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو بیابان وادی میں تیرے باعزت گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کے ہاں انتہائی زیادہ برگزیدہ بندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی اور توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایمان کی دعوت کے بعد نماز کی دعوت کا حکم دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے شہر میں قبلہ رخ گھر بنائیں اور نمازیں قائم کریں۔ زکریا علیہ السلام نماز کی پابندی کرتے تھے، اسی لیے جب فرشتوں نے انہیں بلایا تو وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں ہی وصیت کر دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ نوٹ کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے مرتے دم تک نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سابقہ امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ارشاد فرمایا، اسی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر عبادت صرف اللہ کی کریں، نمازیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا اور فرمایا، دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصے میں نماز قائم کیا کرو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کی نماز کا خیال کرتے ہوئے اس سے پہلے نہیں سوتے تھے، اور فجر اور نماز فجر کا خیال کرتے ہوئے عشاء کے بعد باتیں کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلے نماز کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومن کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور جب مومنین کی صفات ختم ہوئیں تب بھی نماز ہی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جس سے نماز کی شان واضح ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، نماز کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آسمانوں پر بلا واسطہ کلام الہی کے بعد اس کی فرضیت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں عطا کی گئیں۔ تعداد میں یہ 5 ہیں لیکن اجر میں یہ 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے اسے فرض قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک نماز مومنوں کے لیے وقت پر مقرر کر دی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کی طرف ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ نماز اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے ہاں کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر پڑھی گئی نماز۔ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رواہ البخاری۔ نماز کی ادائیگی سے قبل ہی اس کا اجر بہت بڑا ہے، چنانچہ جب انسان وضو کرتا ہے وضو سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نہر سے تشبیہ دی ہے، فرمایا ذرا بتلاؤ اگر کسی کے دروازے کے آگے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار غسل کرے، کیا خیال ہے کوئی میل اس کے جسم پر باقی بچے گا؟ سب نے کہا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں بھی اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ رواہ البخاری۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی اور دوسرے کے بدلے میں ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما، اور بے وضو ہونے تک یہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رواہ البخاری۔ اور جب تک وہ نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے، امام آنے کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے نماز کی حالت لکھی جاتی ہے۔ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے تیز ترین راستہ ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص فرض نماز کے وقت اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کرے تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کی عدم موجودگی میں اس کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ ہے اللہ کے بندو، جو متقی شخص نمازوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اصل میں وہی شخص تو مومن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں مساجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز کشادگی رزق کا باعث ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اپنے اہل خانہ کو پابندی کے ساتھ نمازوں کا حکم دیں، ہم آپ سے ان کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، انجام کار متقی لوگوں کا ہی اچھا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، نماز شر سے نجات اور باعث خیر ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیاوی مشکلات سے نجات اور کامیابی کے لیے نماز کی بھی ایک عجیب تاثیر ہے، خاص طور پر جس وقت نماز کو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے مکمل حق دیا جائے۔ دنیاوی یا اخروی کسی بھی قسم کی مشکلات کے لیے نماز بے مثال ہتھیار ہے۔ مجموعی طور پر صحت قلب و بدن کے لیے نماز انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر 2 آدمی کسی وبا میں مبتلا ہو جائیں تو نمازی پر اس کا اثر انتہائی زیادہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کو رفع کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ نماز مشکلات میں گھرے افراد کے لیے جائے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حالت میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز اتنا بڑا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و کفر کے لیے علامت قرار دیا اور فرمایا آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے۔ رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں،
تارک نماز کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کر کے شہوات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب جہنم کی وادی میں گر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور کفار کو جب کہا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا تھا اور کہا تھا منافقوں پر بھاری ترین نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے، اگر انہیں ان کی قدر کا علم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل چل کر یہ مسجد میں آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جماعت کروانے کا حکم دے کر ایک آدمی کو امام بناؤں، پھر اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر نماز میں شامل نہ ہونے والوں کے گھروں سمیت ان کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ان گھروں میں بچوں اور خواتین کا خیال آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز کی اجازت مانگی، کیونکہ ان کے پاس مسجد میں لانے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جماعت میں تمہاری حاضری انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔